پاکستان میں جو دہشت گردی کا ماحول ہے آج، جس سے ہمارا سابقہ روز پڑتا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم افیکٹ ہوتے ہیں اس سے، اگر اس کی پروفائلنگ کی جائے تو آپ کو ڈانڈے پاکستان کے بالکل آغاز میں مل جاتے ہیں۔ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کشمیر کے نام پر یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ڈیولپ کیا گیا، ان گن مینز کو باقاعدہ طور پہ تیار کیا گیا کہ آپ نے ایک لڑائی لڑنی ہے، بندوقوں سے لڑنی ہے، اور آپ ریاست سے ہٹ کے یہ کاروائی کریں گے۔ ریاست کا اس میں عملاً تو شمولیت تھی لیکن اصولاً شمولیت نہیں تھی۔ اصولی طور پہ ریاست کہتی تھی کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس وقت اس پالیسی کی مخالفت کی تھی انہیں جہاد کشمیر کی مخالفت کا بڑا جو ہے آج تک ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جہاد کشمیر کی مخالفت فساد کی مخالفت کی تھی، اس کی مخالفت کی تھی کہ یہاں سے پھر اس کے بعد جب آپ نے بنگلہ دیش کے اندر جو ہے جب حالات خراب ہوئے تو آپ نے کیا، لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا، آپ نے وہاں پہ بنائی فورس۔ مغربی پاکستان کے اندر جو ہے وہ رضاکار جو ہے بھرتی کیے، ان کو یہاں پہ بھی ڈیولپ کیا لڑنے کے لیے، جنگ میں آپ نے شریک کیا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو۔ اور پھر ضیاء الحق کے دور میں جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ، یہی خالد صاحب نام تھا، جی، تو وہ شروع ہوئی تو سارا جو جس کے نتیجے میں ضیاء الحق آیا تھا، تو سارا مذہبی طبقہ چونکہ اس تحریک کے اندر شامل تھا، تو ضیاء الحق صاحب کو ہوا یہ کہ یار یہ تو آپ میرے گلے پڑیں گے۔ ظاہر ہے جب وہ چیزیں نہیں ہوں گی، انہوں نے چند ایک نمائشی اقدامات کیے اور پھر لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جہاد افغانستان کا جو ہے نا وہ تکمیل جا کے ادھر کرتے رہو، اور وہ سارا جو ہمیں حکومت کرتے رہو کرنے دیں، ایکٹیو جو طبقہ تھا اس سارے کا رخ انہوں نے افغانستان کی طرف موڑا۔ پھر اس کے بعد کشمیر شروع ہوا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسٹیٹس کی پالیسیز ہیں۔ اگر آپ آج بھی اس سے باہر نکلیں، مطلب دیکھیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ کیسے ہے ٹی ایل پی کا ذکر خالد صاحب نے کیا۔ ٹی ایل پی کیا تھی؟ کس نے بنائی، کیسے آئی؟ جو پی ٹی آئی ہے خود کیسے آئی؟ 2017 18 16 یہ اٹھا کے دیکھیں نا، 2014 سے لے کے 2011 مطلب وہ تو تھا، لیکن اس وقت جب پوری اسٹیٹ ان کے لیے کھڑی ہوتی تھی اس پہ، مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ شاید جن کو بہت پبلکلی کہنا جو ہے نا، لیکن یہ سب کو پتہ ہے یہ باتیں جو ہے نا، جو ان جنرل باتوں کو ہی لے کے چلیں اگر، تو یہ سب کچھ تو ہم نے خود کیا۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم یہاں پہ ایک نیا آپریشن لانچ کر رہے ہیں، بھائی آپ اپنی پالیسیز بدلیں۔ یا ہم یہ کہیں کہ یہ مولانا مودودی نے کیا ہے، یہ مولانا مودودی نے کیا ہے، اسلامی حکومت والی سوچ کا نتیجہ ہے، یا یہ علامہ اقبال کی جو فکر تھی اس کا نتیجہ ہے۔ تو بھائی آپ اپنی پالیسیز چینج کریں، اب آپ سمجھیں کہ یار اس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنا چھوڑ دیں، یہ اس کو بالکل سمپل۔ اور آج بھی جو لوگ آپ کے پے رول پہ چل رہے ہیں، جو سوسائٹی کے اندر بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کریٹ کیا تھا، مطلب دیکھیں وہ کیا 5th جنریشن جو ہے نا وارفیئر جو تھی، ہائیبرڈ وارفیئر جو ایک پورا آپ نے بنایا تھا، اس کے اندر جتنے آپ نے مجاہد بنائے تھے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن جتنے مجاہد بنائے تھے وہ سارے آج آپ کو پڑے ہوئے ہیں۔